پاکستان میں ایک ایسی بات ہے جو لگ بھگ ہر شخص جانتا ہے، لیکن اس پر کھل کر بات کم ہوتی ہے، اور جو لوگ اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں انہیں اکثر مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ ایک ریفارم بتاؤں گا جو اگر واقعی سنجیدگی سے امپلیمنٹ ہو جائے تو پاکستان کی اکانومی کی تصویر بدل سکتی ہے۔ صرف ایک ریفارم، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ ریفارم اتنا ضروری ہونے کے باوجود اب تک کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ سب سے پہلے ایک سوال، پاکستان کی اکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی، ڈالر کی قیمت، IMF کے قرضے؟ نہیں، یہ سب اصل مسئلے کے نتائج ہیں۔ بیماری کہیں اور ہے۔ اصل مسئلہ ہے پاکستان کا کمزور ٹیکس سسٹم۔ سوچئے 240 ملین کی آبادی والے ملک میں انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کی تعداد 3.2 ملین ہے، یعنی ملک کا آلموسٹ 99% حصہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہے۔ اب اگر کسی گھر میں 10 لوگ رہتے ہوں اور خرچ صرف ایک شخص اٹھاتا ہو تو وہ نظام کتنی دیر تک چل سکتا ہے؟ پاکستان کی صورتحال کچھ اسی طرح ہے، اور وہ ایک شخص کون ہے؟ سیلریڈ کلاس، وہ ملازم جو ہر مہینے تنخواہ لیتا ہے، جس کا ٹیکس سورس پر ہی کاٹ لیا جاتا ہے، وہ بچ نہیں سکتا۔ لیکن اکانومی کے کئی دوسرے حصے، ریٹیل ٹریڈ، ریئل اسٹیٹس اور کچھ ایگریکلچرل انکم سیگمنٹ یا تو کم ٹیکس دیتے ہیں یا پھر افیکٹو ڈاکومنٹیشن سے باہر رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات کسی سے چھپی ہوئی ہے؟ بالکل نہیں۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو پتا ہے، پالیسی میکرز کو پتا ہے، بزنس کمیونٹی کو بھی پتا ہے، عوام کو بھی اندازہ ہے، پھر بھی بنیادی تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ یہاں سے ہم اصل پوائنٹ پر آتے ہیں، پوری اکانومی کی ڈاکومنٹیشن۔ ڈاکومنٹیشن کا مطلب صرف ریکارڈ بنانا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر ٹرانزیکشن کا ٹریس ہو، ہر پراپرٹی کا اصل مالک معلوم ہو، ہر بزنس کی حقیقی انکم ریکارڈ پر آئے، اور اکانومی کے تمام بڑے سیکٹرز ڈاکومنٹڈ ہوں۔ اگر یہ کام مکمل طور پر ہو جائے تو پاکستان کا ٹیکس بیس نمایاں طور پر بڑھ سکتا ہے۔ بہت سے معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ ملک کی ٹیکس کلیکشن کی صلاحیت موجودہ سطح سے کافی زیادہ ہے، یعنی وہ پیسہ جو آج سسٹم کے باہر ہے وہ قومی خزانے تک پہنچ سکتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سننے میں یہ کافی سیدھا لگتا ہے، تو پھر یہ ہوتا کیوں نہیں؟ کیونکہ ڈاکومنٹیشن صرف نمبرز کا مسئلہ نہیں ہے، پاور کا مسئلہ ہے۔ جب اکانومی ڈاکومنٹ ہوتی ہے تو ان لوگوں کی اصلی مالی صورتحال سامنے آتی ہے جو سالوں سے سسٹم کے لوپ ہولز کا فائدہ اٹھاتے آئے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے پاس قیمتی ایسٹس ہیں لیکن ڈاکومنٹڈ انکم بہت کم نظر آتی ہے۔ ایسے سیکٹرز جو کیش اکانومی پر چل رہے ہیں اور جہاں اسٹیٹ کی نظر مکمل طور پر نہیں پہنچتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ گروپ صرف اکنامک انفلوئنس نہیں رکھتے بلکہ سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ڈاکومنٹیشن یا ٹیکس ریفارم کی بات ہوتی ہے، مخالفت فوراً سامنے آ جاتی ہے۔ کبھی بزنس کمیونٹی کے پروٹیسٹ، کبھی سیاسی پریشر، اور کبھی امپلیمنٹیشن کو دھیما کر دینے والی بیوروکریسی۔ اور یہ مخالفت صرف پرائیویٹ سیکٹر تک محدود نہیں ہے۔ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کا دائرہ بڑھتا ہے تو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور پبلک آفس ہولڈرز کے ایسٹس بھی اسکروٹنی میں آتے ہیں۔ اس لیے ریزسٹنس کئی سطحوں پر پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ کوششیں کبھی نہیں ہوئی۔ FBR ریفارمز کی بات ہوئی، نادرا ڈیٹا انٹیگریشن کی کوشش ہوئی، پوائنٹ آف سیل سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا، لیکن زیادہ تر قدم یا تو ادھورے رہے یا پھر امپلیمنٹیشن کے مرحلے پر کمزور پڑ گئے۔ جب بھی سسٹم کو واقعی ڈاکومنٹ کرنے کی بات آتی ہے، پریشر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ریفارمز کی رفتار دھیمی پڑ جاتی ہے۔ پاکستان کا مسئلہ اکثر ٹیکنیکل نہیں ہوتا۔ ٹیکنالوجی موجود ہے، ڈیٹا موجود ہے، انسٹیٹیوشنز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اصل چیلنج پولیٹیکل ہے۔ ڈاکومنٹیشن ٹیکنیکلی مشکل نہیں ہے، مشکل ہے اسے ان لوگوں کے خلاف امپلیمنٹ کرنا جو موجودہ نظام سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑا سوال ہے، کیا پاکستان میں کبھی ایسا وقت آئے گا جب اکانومی کی مکمل ڈاکومنٹیشن واقعی سیاسی ترجیح بن سکے، یا پھر ہم ہر چند سال بعد IMF کے نئے پروگرامز اور نئے قرضوں کے لیے وہی دائرہ دوبارہ گھومتے رہیں گے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ I hope you like the video. Thanks for watching. See you in the next one.